آج خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس خون سے کوفے کی سرزمین سرخ ہو گئی تھی۔ نبی زادے کے خیر مقدم کے لیے آنکھوں کا فرش بچھانے والی آبادی اب اس کی تڑپتی ہوئی لاش کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تلواروں کی دہار، برچھیوں کی انی اور تیروں کی نوک پر اب بھی خون کے نشانات موجود تھے۔ ابن زیاد کے حکم سے حضرت امام کی مقدس نعش شارع عام پر لٹکا دی گئی تھی۔ کئی دن تک لٹکتی رہی۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کھلی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھتے رہے۔ آل رسول کی جان لے کر بھی شہادتوں کی پیاس نہیں بجھ سکی۔ ہائے رے نرنگی عالم! زمین و آسمان کی وسیع کائنات جس کے گھر کی ملکیت تھی، آج اس کی تربت کے لیے کوفے میں گز بر زمین نہیں مل رہی تھی۔ جس کی رحمتوں کے فیضان نے اہل ایمان کی جانوں کا نرخ اونچا کر دیا تھا، آج اسی کے نور نظر کا خون ارزاں ہو گیا تھا۔ شرم سے سورج نے منہ چھپا لیا، فضاؤں نے سوگ کی چادر اوڑھ لی، اور جب شام آئی تو کوفہ ایک بھیانک تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ مہمان کے ساتھ دغا قیامت کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ شقادتوں کی انتہا ابھی نہیں ہوئی تھی۔ جور و ستم کی وادی میں بدبختیوں کا گھنا اندھیرا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک رات کے سناٹے میں ابن زیاد کی حکومت کے ایک منادی نے اعلان کیا، مسلم کے دونوں بچے جو ہمراہ آئے تھے کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہر خاص و عام کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی، اور جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں یتیم بچے، جن میں سے ایک کا نام محمد تھا اور ان کی عمر 8 سال کی تھی، اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا اور ان کی عمر 6 سال کی تھی، کوفے کے مشہور عاشق رسول قاضی شریح کے گھر میں پناہ گزین تھے۔ یہ اعلان سن کر قاضی شریح کا کلیجہ ہل گیا۔ حضرت مسلم کے جگرگوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا۔ دیر تک اسی فکر میں غلطاں رہے کہ کس طرح انہیں ظالموں کے چنگل سے بچایا جائے۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ صورت سمجھ میں آئی کہ راتوں رات بچوں کو کوفے سے باہر منتقل کر دیا جائے۔ اضطراب کی حالت میں اپنے بیٹے کو آواز دی، نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ راستے سے بچوں کو شہر پناہ کے باہر پہنچا دو۔ رات کو مدینے کی طرف جانے والا ایک قافلہ آبادی سے گزر رہا ہے، انہیں کسی طرح ان کے ساتھ لگا دو۔ زادے راہ مکمل ہو جانے کے بعد رخصت کرنے کے لیے دونوں بچوں کو سامنے بلایا۔ یوں ہی ان پر نظر پڑی، فرتے غم سے آنکھیں بھیگ گئیں، ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، منہ سے ایک چیخ نکلی، اور بے تاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، پیشانی چومی، سر پر ہاتھ رکھا، اور سکتے کی حالت میں دیر تک دم بخود رہے۔ باپ کی شہادت کے واقعہ سے بچے اب تک بے خبر رکھے گئے تھے، نہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اب خود ان کی ننھی گردنیں بھی خون آشام تلواروں کی زد پہ ہیں۔ قاضی شریح کی اس کیفیت پر بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، ہمیں دیر تک گریہ بے اختیار کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچانک اتنی رات کو پاس بلا کر ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بے سبب نہیں ہے۔ اس طرح کی پھوٹ پڑنے والی ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تیز نشتر کی طرح دل پہ آر پار ہو جانے والا جملہ ابھی ختم نہیں ہو پایا تھا کہ پھر فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی، اور قاضی شریح نے برستی ہوئی آنکھ کے ساتھ گلگیر آواز میں بچوں کو جواب دیا، گلشن رسول کے مہکتے ہوئے گنچو، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، زباں میں تاب گویائی نہیں ہے، کس طرح خبر دوں کہ تمہارے ناز کا چمن اجڑ گیا اور تمہاری امیدوں کا آشیانہ دن دہاڑے ظالموں نے لوٹ لیا۔ ہائے، تم پردیس میں یتیم ہو گئے، تمہارے باپ کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا، اب تمہاری ننھی جان بھی خطرے میں ہے، آج شام ہی سے خون کے پیاسے تمہاری تلاش میں ہیں، ننگی تلواریں لیے حکومت کے جاسوس تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر دونوں بچے ہیبت و خوف سے کانپنے لگے، ننھا سا کلیجہ سہم گیا، پھولوں کی شاداب پنکھڑی مرجھا گئی، منہ سے ایک چیخ نکلی، غش کھا کر زمیں پر گر پڑے۔ ہائے رے تقدیر کا تماشا! ابھی چند دن ہی ہوئے تھے ماں کی ممتا نے پیار کی ٹھنڈی چھاؤں میں مدینے سے رخصت کیا تھا، ناز اٹھانے کے لیے باپ کی شفقتوں کا قافلہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اب نہ باپ کا دامن ہے کہ پکڑ کر مچل جائیں، اور نہ ماں کا آنچل ہے کہ سہم جائیں تو منہ چھپا لیں۔ کچی نیند سے سو کر اٹھنے والے اب کسے آواز دیں؟ کون ان کی پلکوں کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرے؟ آہ!
گھنچوں کی وہ نازک پنکھڑی جو شبنم کا بار بھی نہیں اٹھا سکتی، آج اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ پردیس میں ننھی جانوں کے لیے باپ کی شہادت کی خبر ہی کیا کم تھی کہ اب خود اپنی جان کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ قضا تیغے برہنہ لیے سر پر کھڑی، آنکھوں کے سامنے امیدوں کا چراغ گل ہو رہا تھا۔ قاضی شریح سے بچوں کا بلک بلک کر رونا اور پچھاڑے کھا کھا کر تڑپنا دیکھا نہ جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بنو ہاشم کے نونہالو، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت رو، دشمن دیوار سے کان لگائے کھڑے ہیں، تم اپنے باپ کی ایک مظلوم یادگار ہو، تاجدار عرب کی ایک مقدس امانت ہو۔ نازک آبگینوں کو کہیں ٹھیس لگ گئی تو میں عرصہ محشر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا، اس لیے میری کوشش ہے کہ کسی طرح تمہیں مدینہ کے دارالامان تک پہنچا دیا جائے۔ اسی وقت رات کے سناٹے میں تم دونوں میرے بیٹے کے ہمراہ کوفے سے باہر تک جاؤ، جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ، اپنے نانا جان کے جوار رحمت میں پہنچ کر ہماری طرف سے درود و سلام کی نظر پیش کر دینا۔ اچھا اب جاؤ، خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیگی پلکوں کے سائے میں قاضی شریح نے بچوں کو رخصت کیا۔ پاسبانوں اور جاسوسوں کی نگاہوں سے چھپ چھپا کر قاضی شریح کے بیٹے نے بحفاظت تمام انہیں کوفہ کی شہر پناہ تک پہنچا دیا۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک گزرتے ہوئے قافلے کی گرد نظر آئی، انگلی کے اشارے سے بچوں کو دکھلایا، اشارہ پاتے ہی تیزی سے بچے قافلے کی طرف دوڑے اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ رات کا وقت، دہشت خیز سناٹا، بھیانک اندھیرا، خوف و ہیبت میں ڈوبا ہوا ماحول اور آغوش مادر کی تازہ بچھڑی ہوئی دو ننھی جانیں، نہ ہاتھ میں عقل و شعور کا چراغ، نہ ساتھ میں کوئی رفیق و رہبر، تھوڑی دور چل کر راستہ بھول گئے۔ ہائے رے گردش ایام، کل تک جن لاڈلوں کا قدم پھولوں کی سیج پر تھا، آج انہی کی راہ میں کانٹوں کی برچھیاں کھڑی تھیں، جو اپنے نانا جان کے مزار تک بھی باپ کی انگلیوں کا سہارا لیے بغیر نہیں جا سکتے تھے۔ آج وہ یک و تنہا دشتے غربت میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ کبھی سفر کی عادت نہیں تھی، چلتے چلتے گر پڑتے، قدم قدم پر ٹھوکر لگتی، تلووں میں کانٹے چبھتے تو اف کر کے بیٹھ جاتے، ہوا سنسناتی تو دہشت سے کانپنے لگتے، پتے کھڑکتے تو ننھا سا کلیجہ سہم جاتا، درندوں کی آواز آتی تو چونک کر ایک دوسرے سے لپٹ جاتے، ڈر لگتا تو ٹھٹک جاتے، پھر چلنے لگتے، کبھی بلک بلک کر ماں کو یاد کرتے، کبھی مچل مچل کر باپ کو آواز دیتے، کبھی حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکتے اور کبھی ڈب ڈباتی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے، جب تک پاؤں میں سکت رہی اسی کیفیت کے ساتھ چلتے رہے۔ جب مایوس ہو گئے تو ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے۔ ذرا تقدیر کا تماشا دیکھیے کہ رات کا پچھلا پہر تھا، ڈھلتی ہوئی چاندنی ہر طرف بکھر گئی تھی، ابن زیاد کی پولیس کا ایک دستہ جو اب بچوں کی تلاش میں نکلا تھا، گشت کرتا ہوا ٹھیک وہیں آ کر رکا جہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ جوں ہی بچوں پر نظر پڑی، قریب آیا اور دریافت کیا، تم کون ہو؟ بچوں نے یہ سمجھ کر یتیموں کے ساتھ ہر شخص کو ہمدردی ہوتی ہے، اپنا سارا احوال صاف صاف بیان کر دیا۔ ہائے رے بچپن کی معصومی، ان بولے والے نونہالوں کو کیا خبر تھی کہ وہ خون کے پیاسوں کو اپنا پتہ بتا رہے ہیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہی حضرت مسلم کے دونوں بچے ہیں، جلادوں نے انہیں گرفتار کر لیا، مشقیں کسیں اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ہمراہ لے چلے۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر ڈوبتے ہوئے تاروں کی آنکھیں جھپک گئیں، چاند کا چہرہ فک ہو گیا، شدت قرب سے ابن عقیل کے یتیم بلبلا اٹھے، دل دہلا دینے والی فریاد صحرا میں گونجی، ہم بن باپ کے بچے ہیں، ہماری یتیمی پر رحم کرو، رات بھر چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ہماری مشقیں کھول دو، اب اذیت برداشت کرنے کی سخت باقی نہیں ہے، نانا جان کا واسطہ ہمارے گائل جسم پر ترس کھاؤ، سنسان جنگل میں یتیموں کی فریاد سن لو۔ اس نالائے در سے دھرتی کا کلیجہ ہل گیا، لیکن سنگ دل اشقیاء ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے۔ ترس کھانے کی بجائے ظالموں نے فرط غضب میں پھول جیسے رخساروں پر تماچے مارتے ہوئے جواب دیا، تمہاری تلاش میں کئی دن سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے، کھانا پینا حرام ہو گیا ہے اور تم راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جنگل جنگل چھپتے پھر رہے ہو، جب تک تم کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتے تم پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تماچوں کی ضرب سے نور کے سانچے میں ڈلی ہوئی صورتیں ماند پڑ گئیں، چہرے پر انگلیوں کے نشانات ابھر آئے، رونے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا، ایک گرفتار پنچھی کی طرح سسکتے، لرزتے، کانپتے، سر جھکائے، شکنجے میں کسے، قدم قدم پر جفاکاروں کے ظلم و ستم کی چوٹ کھاتے رہے۔ اب امید کا چراغ گل ہو چکا تھا، دل کی آس ٹوٹ چکی تھی، سب کو آواز دے دے کر تھک چکے تھے، کہیں سے کوئی چارہ گر نہیں آیا، بالآخر ننھا سا دل مایوسیوں کے ساتھ اتھاہ ساگر میں ڈوب گیا۔ اب موت کا بھیانک سایہ دن کے اجالے میں نظر آ رہا،
اسی عالم یاس میں وہ کشاں کشاں کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنے مستقر پر پہنچ کر سپاہیوں نے ابن زیاد کو خبر دی، حکم ہوا بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور جب تک دمشق سے کوئی اطلاع نہیں آ جاتی کڑی نگرانی رکھی جائے۔ حکومت کے سپاہی ابن زیاد کی ہدایت کے بموجب دونوں بچوں کو داروغہ جیل کے حوالے کر کے چلے گئے۔ داروغہ نہایت شریف النفس اور دل نثار اہل بیت تھا۔ اس نے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہاشمی زادوں کی راحت و آسائش کا انتظام کیا۔ 2 پہر رات گزر جانے کے بعد اپنی جان پر کھیل کر اس نے دونوں بچوں کو جیل سے باہر نکالا اور اپنی حفاظت میں قادسیہ جانے والی سڑک پر انہیں پہنچا کر ایک انگوٹھی دی اور اپنے بھائی کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، قادسیہ پہنچ کر تم اس سے ملاقات کرنا اور بطور نشانی یہ انگوٹھی دکھانا، وہ باحفاظت تمہیں مدینہ شریف پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے بچوں کو رخصت کیا۔ قادسیہ کی طرف جانے والا کارواں کچھ ہی دور تیار کھڑا تھا۔ بچے بے تحاشا اس کی طرف دوڑے، لیکن نوشتہ تقدیر نے پھر یہاں اپنا کرشمہ دکھایا۔ پھر گٹا کی اونٹ سے نکلا ہوا سورج گہنا گیا۔ پھر مدینے کے ان ننھے مسافروں کو دشت غربت کی بلاؤں نے آ کے گھیر لیا۔ پھر کچھ دور چل کر راستہ بھٹک گئے، قافلہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ پھر رات کا وہی بھیانک سناٹا، وہی خوفناک تاریکی، وہی سنسان جنگل، وہی شام غربت کا ڈراؤنا خواب، ہر طرف خون آشام تلواروں کا پہرا، قدم قدم پر دہشتوں کا سایہ۔ چلتے چلتے پاؤں شل ہو گئے، تلووں کے آبلے پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے، روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے رات کو چلے تھے گھوم پھر کر وہیں موجود ہیں۔ ہائے رے تقدیر کا چکر، اس دنیا میں کیڑے مکوڑوں اور چرند و پرند تک کا اپنا رین بسیرا ہے، لیکن خاندان نبوت کے 2 ننھے یتیموں کے لیے کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ جب سویرا ہو گیا اور ہر طرف لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو کل کی گرفتاری کا واقعہ یاد کر کے بچے بے قرار ہو گئے۔ دشمن کی نظر سے چھپنے کے لیے ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن چٹیل میدان میں کوئی محفوظ جگہ نہ مل سکی۔ حیرانی، بے چارگی، مایوسی اور خوف و ہراس کے عالم میں دونوں بھائی حسرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ننھا سا دل، کم سنی کی عقل، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں، کیا کریں۔ انجام سوچ کر آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ تھوڑی ہی دور ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، چلو وہاں ہاتھ منہ دھو لیں، نماز فجر کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ خدا کی طرف سے اگر ہمارا آخری وقت آ ہی گیا ہے تو اب اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آج کی ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ اس داستان کا بقیہ حصہ ہم آنے والی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔